हेलो हेलो, कौन बोल रहे हैं? हाँ जावेद रजा मौलवी बोल रहे? हाँ कल्याण कौन गांव से? कौन? जावेद रजा कल्याण कौन गाँव में तो अभी है नहीं, बोलो। तो जी कुंडे की क्या हकीकत है? 22 रजब आ रहा है, उस वक्त जो कुंडे करते हैं, कुंडे की क्या हकीकत है? शरई हैसियत, तारीखी हैसियत क्या है? अच्छा, तो अभी दूसरे नंबर से फोन कर रहा हूँ, फोन उठाओगा नहीं तो। जी इससे बात कर लो ना हजरत। नहीं, इसमें तो बैलेंस कम है, मैं बात करता हूँ उससे तो, ठीक है? मैं कर लूँ ना, मैं करता हूँ फौरन बात। आपको। नहीं, मैं फोन करता हूँ दूसरे नंबर से। अच्छा ठीक, करे ठीक है। फोन। जी जावेद रजा मौलवी बोल रहे हैं? हाँ बोलो, अब क्या सवाल है तुम्हारा? जावेद रजा मौलवी बोल रहे हैं ना, कल्याण कौन गांव से? सवाल कर रहे हो ना? जी मैं पूछ रहा हूँ, जावेद रजा मौलवी बोल रहे हैं ना? नहीं, रॉन्ग नंबर लगाया शायद। उसी जी नंबर पे कीजिए, उसी पे। लेकिन आप बात करें ना, किसको दे रहे हैं फोन आप? हाँ, उसी पे फोन करें। अरे जब आप बोल रहे हैं बैलेंस नहीं है जावेद रजा मौलवी साहब, तो मैं कर रहा हूँ। उसी पे मेरी बात सुनो, पहले उसी नंबर पे फोन करो। इसमें जो है कि थोड़ा डिस्टर्ब आवाज में। डिस्टर्ब है तो मैं बात तो कर रहा हूँ, मैं आवाज साफ आ रही है, आप भी सुन रहे हैं साहब आवाज। जो कह रहा हूँ तो सुनो पहले, मुझे सही आवाज नहीं आ पा रही है आपकी। लेकिन बात आप करेंगे। हाँ, जी जावेद रजा मौलवी कौन गांव कल्याण? बोलिए। हाँ जी, तो मैं बोल रहा था कि जो 22 रजब आ रहा है, इसमें जो बरेलवी हजरात कुंडे करते हैं, तो इसकी क्या हकीकत है, जरा आप वजाहत करेंगे इसकी? अच्छा, आपको पता नहीं है? नहीं पता नहीं, मैं तहकीक कर रहा हूँ भाई तुम बरेलवी नहीं हूँ, आप बरेलवी हैं और आप। जी आप बरेलवी नहीं है? जी नहीं, बरेलवी नहीं हूँ मैं। आप कहाँ से पढ़े? जी आप किस मदरसे से पढ़े हैं? भाई मदरसा वसन नहीं, मैं खाली तहकीक करना चाहता हूँ कि कुंडे के मुतालिक क्या शरई हैसियत है, तारीखी हैसियत क्या है, क्योंकि जो बरेलवी हजरात करते हैं तो आप जानकार हैं, तो जरा इसकी वजाहत कर दें। तब तक आप बताओगे नहीं जी तब तक मैं असल में मैं देवबंदी हूँ जी। अच्छा, देवबंदी हैं? जी जी। तो आप जान के क्या करेंगे? देवबंदी है हैं तो देव के नहीं बंदे जब आप ये हैं। देखिए हजरत मेरी बात सुनिए जावेद साहब, कभी कभी उलमा कुछ करते हैं, बड़े लोग कुछ करते हैं, छोटों को मालूम नहीं पड़ता है, तो अगर उसकी शरई कोई हैसियत हो, फजाइल हो, तो करने में क्या दिक्कत है? तुम छोटे हो क्या? नहीं मतलब अगर आप बहुत बड़े माहिर हैं और इसके जानकार हैं, जरूरी नहीं है कि हर मैदान का जानकार हो, बराबर हो, तो आप जानकार हैं तो आप जरा बता देंगे। पहले तस्लीम कर लो। जी तुम छोटे हो? छोटे से मुराद क्या है? उम्र में छोटे हूँ, उम्र में छोटा हूँ। देखो, हम साहिल को लौटाते भी नहीं, हम भिखारी को भीख देते। हाँ तो माशाल्लाह अच्छी बात है, अगर लौटाते नहीं तो मेरे सवाल का जवाब दे दें आप कि कुंडे की शरई हैसियत क्या है बरेलवी? भिखारी की हैसियत पूछते हैं कि वाकई भिखारी है कि ढोंगी भिखारी? जी जानना चाहेंगे हम। जी भिखारी दो तरह के होते हैं। हाँ एक जरूरतमंद भिखारी होता है जो उसको वाकई जरूरी है भीख जी के लिए, और एक भिखारी वो जो है दुकानदार चला अपनी दुकान लेके बैठा है भीख मांगने के लिए। हाँ। तो तुम कैसे भिखारी हो? मैं दोनों में से नहीं हूँ, मैं साहिल हूँ। जरूरतमंद भिखारी हो। मसले मसाइल का सवाल करना ये कुरान से साबित है, ठीक है? कुरान साबित है कि जो अगर जानते नहीं हो जानकार से पूछो, तो इसके आप जानकार हैं, इसके आप माहिर हैं। देखो मेरी बात सुने, पता है क्या? मौलवी जावेद रजा कौन गांव साहब? जानने वालों को भी साहिल कहा गया है, तुझे नहीं पता है? नहीं मेरी बात सुने मैं क्या, फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, सवाल करो जानने वालों से अगर तुम नहीं जानते हो तो ये कुंडे की हकीकत मनाकिब हमें मालूम नहीं है, हम इसकी जानकार नहीं है, तो आपको जी बिल्कुल इस कुंडे के लाइन से मुझे कुछ जानकारी नहीं है। आप जरा बताएं कि बरेलवी मकतब जावेद रजा मौलवी कौन गांव साहब, मुझे बताएं, मैं सवाल कर रहा हूं, आप सवाल से इधर उधर भाग रहे, घुमा फिरा रहे हैं। आप लोग कुंडे करते हैं और इसके बयानात करते हैं, आवाम को रोकते नहीं है, तो इसकी हकीकत क्या है, इसकी फजीलत क्या है, जरा बता दें भाई, इतनी बात को तूल देने की क्या जरूरत है? तो इसकी क्या हैसियत है कुंडे? मान लेगा ना?
ہاں اگر شریعت میں جائز ہے آپ دلائل سے بتا دیں گے تو میں انشاءاللہ مان لوں گا. کیوں نہیں مانوں بھائی؟ بالکل مان لوں گا. بتا لیں گے، بتاؤں گا تو مانو گے نا؟ جی اگر آپ دلائل سے ثابت کر دیں گے بھائی یہ حدیث سے ثابت ہے کہ فلاں بزرگ سے ثابت ہے اور اس کی رد میں کوئی دلائل نہیں ہے تو پھر میں مان لوں گا اس کو. مثال و ثواب کیا ہے؟ ایصال ثواب بالکل جائز ہے. یہ بھی مثال ثواب ہے. جاوید رضا مولوی صاحب میں 22 رجب کے کنڈے کی متعلق پوچھ رہا ہوں، کنڈے کی حقیقت پوچھ رہا ہوں، وہ بتائیں آپ. ایصال ثواب نہ بتائیں. مثال ثواب کے لیے جائز ہے. میں نے ایصال ثواب کا پوچھا آپ کو کہ 22 رجب میں کنڈے کا الفاظ لفظ کنڈے کے ساتھ اور 22 رجب کے متعلق میں نے آپ سے سوال کیا، وہ بتائیں. 22 رجب کنڈے میں ہوتا کیا پہلے یہ بتا. جی 22 رجب کنڈے میں ہوتا کیا ہے؟ بھائی مجھے مگر معلوم ہوتا تو میں شروع کر دیتا نا اور دعوت دیتے تھے نا. آپ بتائیں نا کنڈے ہے کیا. جعفر صادق، امام جعفر صادق کی ایصال ثواب کے لیے 22 رجب کو کنڈے کیا جاتا ہے نا. کنڈا مینس جو ہے جی جی کیا جی کنڈا مینس کیا کرتا ہے وہ لوگ؟ وہ تو مجھے آپ مطلب بتائیں گے نا. آپ سے میں پوچھ رہا ہوں، آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں. آپ کے مسلک میں ہوتا ہے، میرے مسلک میں ہوتا ہے، میں کیوں پوچھتا آپ کو؟ آپ بتائیں نا کنڈے. اصل میں بتا رہا ہوں امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی ایصال ثواب کے لیے 22 رجب کو لفظ کنڈے کا کوئی تقریب کرتے ہیں یا کوئی یہ کیا بولتے ہیں آپ لوگ کچھ رسم کرواٹ کرتے ہیں تو اس کے متعلق پوچھ رہا ہوں. یہ ایک سوال کتنے ٹائم، اتنے 5-6 منٹ ہو گئے ایک ہی سوال کے متعلق آپ گھما پھرا رہے ہیں. آپ لوگ کرتے ہیں ثواب سمجھتے ہیں، ایصال ثواب بھی کریں لیکن خلاصہ کیوں نہیں کر رہے ہیں آپ لوگ؟ جب اگر آپ کے نزدیک غلط ہے جائز ہے نہیں کنڈا 22 رجب کو جائز ہے. بریلوی مولوی جائز ہے. جاوید رضا مولوی صاحب 22 تاریخ کو کنڈا کرنا امام جعفر رضی اللہ عنہ کے ایصال ثواب کے لیے جائز ہے. ہاں جائز ہے. یہ آپ کی کتاب ہے فیضان مدینہ. مولانا الیاس اتاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ 22 رجب کو کنڈے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کی خوشی میں کی جاتی ہے. کون بولا؟ فیضان مدینہ کتاب ہے، محمد الیاس اتاری رضوی قادری صاحب لکھ رہے ہیں. اور ایک کتاب ہے حضرت سنیں دشمنان امیر معاویہ، مولوی جاوید رضا صاحب، جاوید رضا مولوی صاحب میں پوچھ رہا ہوں. اور ایک کتاب ہے دشمنان امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا علمی محاسبہ جلدوم، محقق اسلام علامہ محمد علی نقشبندی. وہ لکھ رہے ہیں شیعوں کی دیکھا دیکھی سنیوں نے بھی 22 رجب کو امام جعفر کے کنڈے بھرنے شروع کر دیے اور وہی قیود و شرائط لگائیں جو انہوں نے گڑھ رکھی تھی. اس چال میں آنے والے اہل سنت افراد اس کی تہ تک نہ پہنچ سکے، یعنی بریلوی اس کے سازش کو، ان کے چالاکی کو سمجھ نہ سکے اور وہ اسے ایصال ثواب کا ایک طریقہ سمجھ کر اپنا بیٹھے. جس طرح بریلوی یہ جاوید رضا کونگاؤں مولوی کہہ رہا ہے کہ ایصال ثواب ہے تو آپ کے عالم کہہ رہے ہیں کہ ان کے طریقے چال بازی کو سمجھ نہ سکے بریلوی لوگ. سن پہلے دیکھو زبان دو یہ تم خطیب ہو. نہیں کیا نہیں. ارے میری بات بھی سنے گا کہ اپنے کر رہا ہے. ہاں بولو تم بولو گے تو سنوں گا نا. ہاں بولو. تم کس کی دلیل پیش کر رہے ہو؟ قرآن سے. اچھا کنڈا تمہاری ایصال قرآن سے ہے. کنڈا جو ہے کنڈا لفظ کنڈا قرآن سے ہے. یہ کس سے پیش کر رہے ہو؟ تمہارے گھر سے. کہاں میرے گھر سے؟ تمہارے گھر کے مولوی محقق اسلام علامہ محمد علی نقشبندی تمہارا عالم ہے. ابے تم سے جو پوچھ رہے ہیں وہ جواب دو گے. ہاں ٹھیک ہے. ہاں تم قرآن اور حدیث سے بتاؤ گے ہم کو. تم جو کنڈا مناتے ہو قرآن حدیث سے اور جہاں جو ہے پوچھیں گے وہیں بولو گے. میں جو پوچھ رہا ہوں تم بتاؤ. تم مجھے پوچھے میں بتاؤں گا. تم کو پوچھ رہا ہوں. دارالفتہ میں کتاب سنا جاتا ہے ویسے کتاب سنانے کی طرح نہ بڑ. کیوں دارالفتہ کی کتاب معتبر نہیں ہے تمہارا نزدیک؟ ابے گدھے تم ہو، جاہل ہو. تم کہتے ہو دارالفتہ کی کتاب کو تم توہین کر رہے ہو. تم کو مولوی کس نے بنایا؟ تم کو شرم نہیں آتی مسجد گھوم کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے میں؟ ایک کنڈے کے متعلق تم دلیل دے نہیں پا رہے ہو. تمہارے گھر سے منع کیا جا رہا ہے.
तो सुधरेगा कि नहीं? اور اسی کتاب کے صفحہ نمبر 504 میں کہا جا رہا ہے کہ سنو اسی طرح کنڈے بھرنے کا معاملہ ہے کہ ایک طرف ایصال ثواب کرنے والے ہیں اور دوسری طرف اس عمل کو توہین صحابی کے لیے کیا جاتا ہے. کوا کھانا کیا ہے یہ بتا. نہیں یہ سوال نہیں ہے, کنڈے کے متعلق پہلے خلاصہ کرو. کھانا کیا ہے؟ سامعین دیکھ رہے ہیں, بھاگ رہا ہے سامعین دیکھ رہا ہے. فتویٰ رضویہ میں کوا کھانا جائز لکھا ہے. افریقہ کوا کھانا, کوا سنو 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 بتا رہا ہوں, سنو کوا, ارے سنو یار, جاوید رضا مولوی کون گاؤں والے مولوی الناس جو لکھا ہے کوا کھانا کیا ہے پہلے بتا. ہاں دلیل دے رہا ہوں. فتویٰ رضویہ میں کالا کوا کھانا جائز لکھا ہے احمد رضا نے. ہاں فتویٰ رضویہ کے اندر احمد رضا نے کوا کھانا جائز لکھا ہے, میں دلیل دوں گا. احمد رضا کی فتح سامعین دیکھیں, بریلوی جاوید رضا مولوی کون گاؤں سے کلیان کون گاؤں کا بھاگ رہا ہے, دیکھیں کس طرح. سامعین دیکھیں کس طرح بھاگ رہا ہے تمہاری. کھانا لکھا ہے ہاں جائز جو لکھا ہے تمہارے رشید احمد گنگوئی جو مولوی ہے ہاں انہوں نے جو لکھا ہے ثواب جو لکھا ہے ہاں جو کوا جو ہے کہ پیر سے چوچ پیر کے پاس گوشت رکھتا ہے پھر چوچ مارتا ہے, یہی لکھا ہے, کوے کو تمہارے مولوی نے یہی لکھا ہے وہاں پہ. سامعین دیکھیں کسے گمراہ کر رہا ہے. میں اس کو سوال کر رہا ہوں, ابھی 22 رجب آ رہا ہے, کنڈے منائیں گے لوگ اور کنڈے میں جو ڈوب کر مریں گے یہ لوگ. یہ جاوید کونگاؤں جو ہے کنڈے میں ڈوب کر مرتا ہے, پیسہ کماتا ہے, جیب بھرتا ہے, لیکن یہ مردود جو ہے اپنے کنڈے کی فضیلت اس کے دلائل اس کا ثبوت دے نہیں پا رہا ہے. کہاں سے کہاں بھاگا ادھر. ہاں اچھا ایک بات اور بتاؤ, سنو سنو زیادہ بھوکرو مت, سنو میری بات. دارالعلوم دیوبند کا جشن منانا کیسا ہے؟ سامعین دیکھیں بھاگ رہا ہے, میں اس کو سوال کر رہا ہوں کنڈے کے متعلق, دیکھ کہاں بھاگ رہا ہے, کہاں بھاگ رہا ہے. دیکھیں یہ فتویٰ, یہ مجموعہ فتویٰ فیض الرسول ہے, وہ فقیہ ملت ابو الحسن مولانا محمد قاسم مدنی قادری لکھ رہا ہے کہ 22 رجب کی بجائے حضرت امام جعفر صادق کی نیاز 15 رجب کو کریں, کہ حضرت کا وصال 15 رجب ہی کو ہوا ہے, نہ کہ 22 رجب کو. البتہ 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا ہے, تو شیعہ اس تاریخ میں حضرت امیر معاویہ کی وصال کی خوشی میں عید مناتے ہیں, اور راہ فریب اسے حضرت امام جعفر صادق کی نیاز کہتے ہیں. جس طرح بریلوی جاوید رضا کون گاؤں جو ہے اس کو اصال ثواب کہہ رہا ہے, دھوکہ اور فریب دینے کے لیے, اس کا عالم خود کہہ رہا ہے. سامعین دیکھیں کس طرح ایک گمراہیت پھیلا رہا ہے. کس طرح جاوید رضا کون گاؤں جو ہے یہ مسجد جاتا ہے اور لوگوں کو گمراہ کرتا ہے, لیکن یہ کنڈے منانے کے متعلق جو ہے یہ ثابت کر نہیں پا رہا ہے. اور تمہاری کتابیں میں پیش کر رہا ہوں, میزان الکتب ہے, باب دوم صفحہ نمبر 579 میں لکھ رہا ہے کہ موجودہ دور کے بعد سنی یعنی بریلوی مصنفین اور واعظین کا جائزہ لینا اشد ضروری ہے, کیونکہ ان کی تصنیفات اور وعظ ایسی باتوں سے بھرے پڑے ہیں جو مسلک شیعہ کی تائید و ترجمانی کرتی ہے. یعنی کنڈا تو تم لوگ بناتے ہو, کنڈا جو ہے شیعہ کی ترجمانی کرتی ہے, مسلک کی شیعہ کی تائید ترجمانی کرتی ہے, اور صحابہ کی توہین کہا جا رہا ہے کنڈے کو. یعنی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی تم لوگ کنڈے مناتے ہو. اور ایک کتاب ہے عقیدت پر مبنی اسلام و سیاست, لکھا ہے اس کے اندر کہ احمد خان بریلوی کا شجرہ نسب شیعہ مذہب کے زیدی فرقے سے ملتا ہے. بتاؤ, یعنی احمد رضا تو شیعہ ہے, تم احمد رضا کو سنی ثابت کیوں نہیں کر پا رہے ہو؟ ہاں بول. میں یہ پوچھ رہا ہوں, سنو ابھی دارالعلوم ندوہ میں جو آئی تھی میرا دیوبند میں ہے نا, ارے بول کیا ارے ہم بھاگنے والے نہیں, تیرے کو شیعہ بنا کے دم لوں گا. تیرے کو شیعہ بنایا, تیرا مجدد شیعہ بنایا تیرا احمد رضا کو. سنو سامعین دیکھیں, یہ بریلوی جاوید رضا کونگاؤں مولوی ہے, یہ اپنے مجدد کو سنی ثابت کر نہیں پا رہا ہے, نہ اپنے دھرم کے اس کنڈے کو سنیت ثابت کر پا رہا ہے, نہ جاوید رضا خود کو سنی ثابت کر پا رہا ہے. میں شیعہ ثابت کر رہا ہوں اس کو, اور یہ کہاں سے کہاں بھاگ رہا ہے. کبھی یہ دیوبند میں پناہ لے رہا ہے, کبھی یہ ندووں میں پناہ لے رہا ہے, اس کو پناہ بریلوی سے نہیں مل رہی ہے. سامعین دیکھیں کتاب ہے المیزان الکتب صفحہ نمبر 631 ہے, اس پہ لکھا جا یاد رہے کہ سائم چشتی کی ایک اور تصنیف و شکل کشا ہے جو حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی سوال پر لکھی گئی ہے, یعنی اس کی تائید کر رہی ہے. اسی کتاب کے اندر لکھا گیا ہے کہ موجودہ دور کے سنی مصنفین اور واعظین کا جائزہ لینا ضروری ہے, کیونکہ ان کی تصنیفات اور وعظ ایسی باتوں سے بھرے پڑے ہیں
جو مسلک شیعت کی تائید و ترجمانی کرتی ہے. یعنی تمہارا کنڈا، تمہارا دوسرا رسم و رواج جو ہے، تمہارا چال چلن، تمہارا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا شیعہ سے ملتا ہے. شیعہ سے تم لوگ شیعہ ہو. تیرے باپ نے کہا شیعہ کسی کو؟ تیرا باپ کہہ رہا ہے تیرے گھر سے، تیرا باپ تجھے کہہ رہا ہے، تیرا باپ تجھے کہہ رہا ہے. اور ایک سن اشاعت اللمعات کے اندر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے شیعہ مذہب کا ایک مکر یہ ہے کہ ان کے علماء اپنے آپ کو تقیہ کے آڑ میں بظاہر مسلک اربعہ حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی میں سے کسی ایک کا پیروکار بتاتے ہیں اور سختی سے اس پر کاربند رہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ سنیوں کے مدارس میں استاد لگ جاتے ہیں اور ترقی کرتے کرتے صدر مدرس کے عہدہ تک پہنچ جاتے ہیں. اسی مسلک کو پڑھتے پڑھاتے ہیں اور اسی کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں، یہاں تک کہ لوگ ان کو اپنا مقتدیٰ پیشہ ماننے لگ جاتے ہیں. جس طرح احمد رضا، تم لوگ احمد رضا شیعہ ہے اور تم لوگ احمد رضا کو اپنا امام مانتے ہو، پھر اس کے بعد وہ رفتہ سنی عوام میں لفظ یعنی شیعت کے جراثیم پھیلانے شروع کر دیتے ہیں. جس طرح احمد رضا شیعہ تھا، اپنے آپ کو عاشق سنی کہہ کر کے شیعت پھیلائی، اس نے شیعت کا ترجمانی کی. اور تمہاری کتاب کہہ رہی ہے اور عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں، اور تم لوگ یہاں پہ تم شیعہ ہو، تم لوگ اپنے کو سنی ثابت کر نہیں پا رہے ہو. یعنی کتنے بے بس ہو تم. جاوید رضا مولوی، تم کتنا بے بس ہو. ایک کنڈے کرتے ہو، اس کی دلیل دے نہیں پا رہے ہو. تمہارے گھر سے اس کو منع کیا جا رہا ہے کہ شیعہ کا طریقہ ہے، شیعہ کا رسم ہے اور اس کا دھرم کی رسم و رواج کو رائج دینا ہے، لیکن تم شیعہ ہو. تم اپنی قوم کو بتاتے کیوں نہیں ہو؟ تم دھوکہ کیوں دیتے ہو کہ تم سنی ہو؟ سنی کیوں کہتے ہو؟ سارے عمل کرتے ہو شیعہ کے اور سنی کہہ کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہو. جاوید رضا مولوی کون گاؤں والے، میرا جواب دو. تم شیعہ ہو، شیعہ جیسے عمل کرتے ہو، تمہارا دھرم شیعہ ہے، تمہارا مجدد شیعہ ہے، اور اپنے آپ کو سنی کہہ کر کے قوم کو گمراہ کرتے ہو. تم میرے مجدد کا گندی زبان سے نام مت لے، حرامی کے بچے. تو حرامی طرح احمد رضا جواب دے، کنڈے کے مطابق جواب دے. میرے سوال کا جواب دے. رشید احمد گنگوئی نے جو فتاوی رشیدیہ میں لکھا ہے کہ کوا کھانا ثواب ہے، تو اس کا تو جواب دے. معاذ اللہ، تیرے نزدیک ثواب تیرے رشید احمد گنگوئی نے لکھا، اور 100 سالہ جو جشن منایا تھا دیوبند میں، اس کا تو جواب دے. اچھا خاموش رہا. اب میں کوا کھانے کا جواب دے رہا ہوں. خاموش رہا. 100 سال کی پیداوار ہے. سن، ارے شیخ صاحب الملفوظ نے لکھا ہے کہ وہابی عمر فاروق دور فاروق میں موجود تھا، یعنی دیوبندی اہل سنت جو ہے دور فاروقی میں موجود تھا. اور تو مردود اپنے مجدد کے خلاف جا رہا ہے، مصطفی رضا قادری خلاف جا رہا ہے. ارے تو کیسے بریلوی بن گئے؟ تو سارا چوڑا بیچتے مولوی بن گئے. تو کوئی چوڑا بیچ کے، کوئی پوا بیچ کر مولوی بنتا ہے کیا؟ عالم بنتا ہے، مناظر بنتا ہے کیا؟ گمراہ تو کر سکتا ہے لیکن عالم مولوی نہیں بن سکتا. مولوی تیرا نام کے ساتھ مولوی لگانے سے مولوی نہیں بن سکتا. ہاں گمراہ کر سکتا ہے. دیکھ، تو نے کوا کے متعلق مجھ سے پوچھا ہے، فتاوی رضویہ جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 419. تیرا احمد نے لکھتا ہے دانا خور کوا کہ صرف دانا کھاتا اور نجاست سے بعد نہیں آتا. غراب ذرا یعنی کھیتی کا کالا کوا ہے، چھوٹا سا سیاہ رنگ ہوتا ہے اور چونچ اور پنجے غالباً سرخ. وہ بال اتفاق جائز ہے. کوا کھانا فتاوی رضویہ میں احمد رضا نے جائز لکھا ہے. چل اور ایک حوالہ دے رہا ہوں مردود سن. تیری کتاب توضیح البیان، اس کے اندر علامہ غلام رسول سعیدی لکھ رہا ہے کہ کیا لکھ رہا ہے؟ سن، قرآن میں ذکر نہیں ہے، یعنی کثیر اشیاء کی حرمت و حلت کا بیان قرآن میں ذکر نہیں ہے. ان کی حرمت صرف حدیث رسول سے ثابت ہو جائے. اس معمہ کو خود ہی حل کریں کہ درندوں، گدھوں کا گوشت، کتے کا گوشت، بلی کا گوشت اب کیا چیز کھانے میں رکاوٹ ہے؟ کیونکہ کتاب اللہ میں خود تو ان کی حرمت کا کوئی ذکر نہیں. تو تمہارے یہاں گدھے کا گوشت، کتے کا گوشت، بلی کا گوشت، کھچر کا گوشت کھانا جائز لکھا گیا ہے کیونکہ قرآن میں منع نہیں ہے. ارے تمہارے گھر میں کیا کیا لکھا گیا ہے جاوید رضا مولوی کونگاؤں والے، تم کو خود پتا نہیں ہے، گمراہ کیوں کرتے ہو لوگوں کو؟ کیا بول رہا ہے؟ ہاں بول. گدھے کے بچے سن میری بات. تو شیعہ کا بچہ ہے، تجھے میں شیعہ کا بچہ ثابت کیا، تو اپنے آپ کو سنی ثابت کر نہیں پا رہا ہے، دوسرے کو گالی دے رہا ہے. تو
सुनना मेरी बात सुन। आला हजरत जब तू मेरी कौन सी बात का जवाब दिया सुनकर बोल, अबे सुन, तू मेरी कौन सी बात को सुनकर जवाब दिया बोल। बात सुने, बात चल रही कुंडे की, बात सुन पहले। कुंडे खाएगा मस्ती से, कुंडे खाएगा बराबर खुशी से, जैसा ईद का माहौल है, ईद उल फितर लग रहा है, ऐसी खुशियां मनाएगा, नया कपड़ा पहनेगा और बड़ी बड़ी थैली लेकर के जाएगा ताकि उसमें हलवा पूरी कुंडा और पैसा जमा करे। ये शर्म नहीं आती मरदूद? जो है नदवा में देवबंद में जो है कुंडे की दलील दे, देवबंद की जिक्र मत कर। तू देवबंद का नाम लेने से मुसलमान नहीं होगा, कलमा पढ़ने से मुसलमान होगा तू। शिया के लिए करते क्या दुआ तुम्हारे? देवबंद का नाम लेने से मुसलमान नहीं होगा तू कुंडे करता है, कुंडे का जवाब दे। देवबंद को अपन मुसलमान नहीं समझते, उसको मुनाफिक समझते। अरे तू तो शिया है, तू शिया अगर किसी को मुसलमान नहीं समझे क्या फर्क पड़ता है उससे? उसके कुफ्र में जो शक करे। अरे तू शिया है, तुझे मैं शिया साबित किया हूँ, तेरे मुजद्दिद को मैंने शिया साबित किया, तेरा इस कुंडे का जो रस्म है इसको मैंने शिया का रस्म साबित किया, शिया का फिर साबित किया, और इसको साबित किया मैंने कुंडे का रस्म जो है ये सहाबी की तौहीन है, अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह की तौहीन है। बता। पूरा देवबंद और सहारनपुर जो है पूरा मिल के नदवा लखनऊ का पूरा मौलवी खन्नास। सामीन देख ले, इसकी हालत ऐसी खराब हो रही है कि जावेद रजा मौलवी कोनगांव वाले को मैंने शिया साबित किया और एक कुंडे का तरीका जो है इसको वो सुन्नत साबित कर नहीं पा रहा है, इसको वो दीन साबित कर नहीं पा रहा है, इसको बेरलवी का जो नेकी वाला धर्म साबित कर नहीं पा रहा है, बल्कि उसके खुद घर से वो पिटाई खा रहा है, शिया साबित हो रहा है। कितना बड़ा मर्दूद है, नहीं सुन रहा है ना जवाब दे रहा है। पर कलम चला कर खामोशी से उसका रद्द किए हैं बेहतरीन से। बरेली की टूटी चटाई पर बैठकर हर सिरके का रद्द आपने फरमाया। अरे तू कम से कम पौवा बेचते बेचते इस्तीफा तो कर दे। तेरा अहमद रजा पलंग खास में बैठ करके जो ठुकवाया था वो तो किया था, लेकिन तू कम से कम पौवा बेचते बेचते अपने को सुन्नी साबित कर दे। अभी जावेद रजा मौलवी तू सुन्नी साबित कर अपने आप को। तेरे ऊपर तो मेरे कई सवालात मौजूद हैं। अरे पहले इसका जवाब तो दे दे, तेरा हर सवाल का जवाब दूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। जावेद रजा मौलवी जब तुम मुझसे कोई सवाल करेगा फोन कर लेना मुझसे, ठीक है? और आज मैंने तुझे शिया साबित किया, तेरे अहमद ने तो शिया साबित किया, सुन्नी साबित कर तू। जनी है बेटा, तेरी माँ नहीं जनी है कि मेरे रजा खाने से पौवा बेचने वाला कैसे चैलेंज कर रहा है, एक कूटे की दलील दे नहीं पा रहा है। पौवा बेचने वाला मस्जिद के दरवाजे में खड़े होकर एक तो पौवा बेचने वाला एक से जो कुंडे को ईद समझ करके करता है, नया कपड़ा पहनता है और पता नहीं क्या क्या उसके अंदर वो थैली में भरता है वो, और आज अपने इस रस्म को, इस अमल को जो फर्ज समझता है, इसको तमाम फर्ज से अहम फर्ज समझता है, इसको सुन्नत साबित कर नहीं पा रहा है। बेरलवी का जो सुन्नी कहते हैं सुन्नी अमल साबित कर नहीं पा रहा है। अबे नजदी मेरी बात सुन, ए नजदी खबीस बात सुन मेरी। तेरे मौलवी ने जो फतावे रशीदिया में लिखा है कि कौवा खाना सवाब है, तो उसका जवाब तू दे। कौवा खाना कहाँ से सवाब लिखा है? जवाब दूं? जवाब दूं? हाँ चल। हाँ नबी ने जवाब दूं? कब सवाब कहा है कौवा खाना? हाँ जवाब दूं। फतवा रज़विया जिल्द नंबर 20 सफा नंबर 419 अहमद रजा लिख रहा है, खेती का कौवा कहते हैं, छोटा सा सिया रंग होता है और चोंच और पंजे गालिबन सुर्ख और बिल इत्तेफाक जायज है। पहला हवाला। दूसरा हवाला अनवार शरीयत काला अहमद रजा ने सफेद लिखा है, काला की बात कर रहा हूँ, काले कौवे की बात कर रहा हूँ। तेरा अहमद काला सिया लिखा है, सिया तेरा अहमद सिया लिखा है, सिया सफेद नहीं है। तेरी नानी मरो यही बात कर। अभी तो तू वादा वहीद का जवाब नहीं दे सका, अभी दूसरी बात का जवाब दे पहले। तेरे ऊपर बहुत सारे सवालात अभी मेरे मौकूफ हैं। कौवा का जवाब मिल गया? अबे ताहिर गया अभी जो बिस्तर पे सड़ रहा वो जवाब ना दे सका तो तू क्या जवाब देगा? सामीन देख लिया आपने, सामीन देख लिया, इसकी औकात देख लिया आपने। बाग राजे मैंने जवाब दिया फतवा रज़विया से और अनवार शरीयत से दे रहा हूँ। अनवार शरीयत के मुसन्निफ ने इसको लिखा है कि मुर्दार खाता है, और जो सुन मेरी बात सुन, ये कहेगा इमाम साहिब के नजदीक हलाल है, इमाम साहिब के नजदीक हलाल है। अनवार शरीयत का हवाला दे रहा हूँ मैं। अबे आला हजरत ने जो लिखा है वो सफेद के लिए लिखा है, तेरे मौलवी काला के लिए लिखे हैं। अच्छा तो ये बात कर, एक बात सुन, मेरी बात सुन। अगर तेरा अहमद सफेद लिखा है तो अगर झूठ बोल रहा है तो सर लानत,
اگر اس مسئلے کو لکھا ہو تو جواب دے. فتاوی رشیدیہ کا حوالہ اس وقت مانا جائے گا کہ اور بھی کوئی. سامعین دیکھیں کتنا بڑا جھوٹا ہے. فتاوی رضویہ جنہوں 15 میں احمد رضا نے سیاہ کوا لکھا ہے. سیاہ لکھا ہے. سیاہ ہوتا ہے پہلے بالکل سیاہ ہوتا ہے, صرف سیاہ نہیں بالکل سیاہ. جاوید رضا کونگا والے کہہ رہا ہے سفید لکھا ہے. سفید لکھا ہے. جھوٹا اپنے مردود قذاب مجدد کس طرح بتائے گا تو؟ کوا کھانا ہے کھانا, لیکن تو اس طرح جھوٹ کیوں بولتا ہے؟ اپنے دور میں کون سکھا رہا ہے تجھے؟ جاوید رضا مولوی کونگا والا تجھے کون سا درس دے رہا ہے؟ کس کی سن کر تو جواب دے رہا ہے؟ تیرے اندر کوئی اوقات نہیں ہے؟ اگر تیرے اندر اوقات نہیں ہے تو پھر تو خطابت کیوں کرتا ہے؟ بے مسجد کے ممبروں بیٹھے لوگ گمراہ کیوں کرتا ہے؟ بات کر رہا ہے, اب تو بھاگ جائے گا. میرے کو لگ رہا ہے بیٹا, میرا نام سن لیا نا, اب تو بھاگ جائے گا. تیری ایسی پٹائی میں نے کی ہے کہ پورے کلیان کونگاؤں کے اندر زلزلہ آیا ہوا ہے. علی اصغر کے نام سے کونگاؤں میں زلزلہ آیا ہوا ہے. رافضی کو رافضی کہا تھا کہ نہیں؟ کس نے کہا تھا پتہ ہے؟ میرا یہی سوال تھا, کہاں سے کہاں بھاگ رہا ہے تو؟ تیری اتنی حالت خراب کیوں؟ تو کہاں سے کہاں بھاگ رہا ہے؟ جاوید رضا مولوی کونگاؤں والے تو اتنا بھاگتا کیوں ہے؟ تو کہاں سے کہاں بھاگ رہا ہے؟ یہ کنڈے کا جواب ثبوت دے نہیں پایا, تو کہاں سے کہاں بھاگ رہا ہے تو؟ دے دیا, یہ جائز ہے. تیرا مولوی حرام لکھ رہا ہے, منع کر رہا ہے. تیرا مولوی منع کر رہا ہے. تیرا مولوی کہہ رہا ہے شیعہ کا طریقہ ہے یہ. تو جائز کر رہا ہے, لیکن تو شیعہ ہے. تو شیعہ ہے. تو شیعہ ہے. امام جعفر صادق شیعہ تھے؟ نہیں, تجھے شیعہ کر رہا ہے. تو جھوٹ بول رہا تھا. جھوٹ کہانی ہے وہ. جعفر صادق شیعہ تھے کیا؟ امام جعفر کا وفات کب ہوئی تھی ان کی؟ ابے امام جعفر صادق شیعہ تھے. امام جعفر کا فاتحہ کر رہا ہے تو؟ ابے گدھے کا بچہ, کس کے نام سے؟ سامعین دیکھیں, اس کی زبان دیکھ لیں, اس کی زبان دیکھ لیں, اس کی زبان دیکھ لیں. دیکھ امیر مناقب سیدنا امیر معاویہ تیرا مولوی حکیم مفتی شفاقت احمد لکھ رہا ہے کہ لیکن آپ جان کر حیران در حیران ہوں گے کہ مذکورہ تاریخ 22 رجب المرجب نہ تو امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی تاریخ پیدائش ہے اور نہ تاریخ وفات, بلکہ معروف 12 ائمہ اہل بیت میں سے کسی کی بھی تاریخ وفات نہیں ہے. آپ ضرور یہ سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ پھر یہ ختم کیسا ہے, اور اس کے متعلق لکڑ ہارے کی کہانی یا کئی اور قسم کے معجزات کے نام پر خرافات جو مشہور کی جاتے ہیں ان کی حقیقت کیا ہے, یہ وہاں لکھا جا رہا ہے. اور آگے لکھ رہا ہے, سن میری بات سن, یہ اصل میں کیا ہے, تم لوگ لڑانے کے لیے سب کام کرتے ہو. یہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے مرنے کی خوشی میں شیعہ مناتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ آگے بتا رہا ہوں کہ حضرت, میری بات سنو, باقی لوگوں کی اصل بات اس لیے نہیں بتاتے کہ معاویہ کے ماننے والے ہمارے خلاف ہو جائیں گے. شیعہ کہہ رہا ہے, اور شاید کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے. اور ویسے بھی آج تک کائنات میں کسی بھی شخص نے کبھی بھی اپنے بزرگ کے آگے لکھ رہا. دیکھو شیعہ حضرات نے میرے سامنے کہا, تمہارا عالم کہہ رہا ہے کہ ہاں میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ علی پور چٹ کے کئی میرے واقفیت والے شیعہ حضرات نے میرے سامنے بعض دوستوں کے موجودگی میں اعتراف کیا ہے کہ ہم یہ معاویہ کے مرنے کی خوشی مناتے ہیں, اور باقی لوگوں کو اصل بات اس لیے نہیں بتاتے کہ معاویہ کے ماننے والے ہمارے خلاف ہو جائیں گے. کس کا طریقہ ہے؟ اور تمہاری دشمنان ہے امیر معاویہ کے علم محاسبہ رضا خانی مولوی کا اقرار ہے. اقرار ہے کہ 22 رجب کے کنڈے شیعوں نے امیر معاویہ کو وفات کی خوشی میں ایجاد کیے ہیں. ابے بخلا کیوں رہا ہے؟ میں دلائل پڑھ رہا ہوں, ثبوت دے رہا ہوں کہ تیرے یہاں جو ہے شیعہ تھے کیا؟ نہیں, شیعہ نہیں تھے. نہیں تھے نا؟ نہیں تھے. تو اس کے نام سے اصالت ثواب کرنا حرام ہے. کس نے منع کیا تجھے؟ تو کیوں نہیں کرتا؟ کرے گا نا, اس بار کرے گا نا. 22 رجب کے کنڈے کے متعلق بول تو. ثواب نہیں کر سکتے 22 رجب کو. نہیں کر سکتے کیسے؟ مطلب فاتحہ نہیں پڑھ سکتے, قرآن نہیں پڑھ سکتے. کنڈے کا رسم 22 رجب کو نہیں منا سکتے. تمہاری کتاب ہے مجموعہ فتویٰ فیض الرسول فقیہ ملت لکھ رہا ہے, لیکن 22 رجب کی بجائے حضرت امام جعفر صادق کی نیاز 15 رجب کو کریں کہ حضرت کا وصال 15 رجب کو ہوا ہے, نہ کہ 22 رجب کو. البتہ 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا ہے, تو شیعہ اس تاریخ میں حضرت امیر معاویہ کے وصال کی خوشی میں عید مناتے ہیں, اور ازرائے فریب اسے حضرت امام جعفر صادق کی نیاز کہتے ہیں. اس طرح تم کہتے ہو امام جعفر صادق کی ریا, یہ مکر فریب
یہ فریب دینے کے لیے تم لوگ کہتے ہو. تمہارا مولوی کہہ رہا ہے کہ 22 رجب کو امام جعفر صادق کا نیاز کہنا یہ فریب ہے, گمراہ کرنا ہے قوم کو. تم شیعہ کا طریقہ اپنا کر کے اور 22 رجب کو اثار ثواب امام جعفر صادق کے نام پر کر کے تم لوگ دھوکہ دے رہے ہو. تمہارا عالم کہہ رہا ہے اور کہہ رہے ہیں 22 رجب کو حضرت امام جعفر صادق کے نیاز ہرگز نہ کریں, بلکہ 15 رجب کو حضرت کا وصال ہوا ہے اسی تاریخ میں ان کے نیاز کریں. اور تم اس تاریخ کیوں کرتے ہو؟ تمہارا عالم منع کر رہا ہے لیکن تم کو پیسہ ملتا ہے نا, تم کو پیسہ ملتا ہے نا, تمہارا جیب گرم ہوتا ہے نا, تمہارا پیٹ بھرتا ہے نا, تمہارے خاندان اسی سے پلتے ہیں نا. ارے تمہاری آل اولاد تمہاری بیوی سے پلتی ہے نا, تم کھو گے نہیں نا. چاہے تمہیں جہنم میں کیوں نہیں جانا پڑے, تمہیں جہنم میں کیوں نہ جانا پڑے, تم جہنم میں جاؤ گے لیکن شیعہ کا طریقہ نہیں چھوڑو گے تم. چاہے تمہارا احمد رضا تمہارے عمل سے شیعہ ثابت ہو جائے, چاہے تم شیعہ ثابت ہو جاؤ, لیکن تمہیں عمل چھوڑو گے نہیں, کیونکہ تمہارا کام شیعہ کے دھرم کو, اس کے مذہب کو فروغ دینا ہے, اشاعت کرنا ہے شیعہ دھرم کو. سنیت کے نام سے شیعہ مذہب کا یہ رتن گاؤں پھیلا رہے ہو, تم کو شرم نہیں آتی؟ مسالے نکل رہے ہیں بیٹے, سمجھے؟ تو مجھے مت بتا, مجھے بہت اچھی طرح سے علم پتا ہے کیا تو جواب دینا. اگر تجھے علم بہت زیادہ ہے تو کنڈے کے متعلق کوئی دلائل دینا. تو کنڈا الفاظ کون سا الفاظ ہے؟ یہ عربی ہے. پہلے یہ بتا تجھے کو ہسٹریا کی بیماری تو نہیں ہے؟ تجھے بیماری ہے تو جواب نہیں دے رہا ہے. تو جو شیعہ ہے نا, تو شیعہ ہے نا, تجھے ایک بریلوی عالم کی کتاب پڑھ رہا ہوں تو اس کو بھی نہیں مانے گا کیونکہ تو شیعہ ہے, تو شیعہ ہے. کون کر رہا ہے؟ ایسے تھوڑی بات چیت ہوتی ہے. تو بول رہا ہے. ارے بات چیت ایسی ہوتی ہے, ایک موضوع بات تو کہاں سے کہاں بھاگ رہا ہے. کبھی ندوہ بھاگ رہا ہے, دامن پناہ لے رہا ہے, کبھی دیوبند پناہ لے رہا ہے, کبھی تو جا رہا ہے پلنگ خان سے پناہ لے رہا ہے, کبھی حجرہ میں پناہ لے رہا ہے. ایک موضوع میں بات کرنے کے بجائے تو خود یہاں سے وہاں بھاگ رہا ہے. کون دے؟ میں نہیں بھاگا بیٹا, پہلے اور آڈیو تو سن لے. ابھی تو یوٹیوب پہ سب ڈالوں گا ایک ایک کر کے, تھوڑا وقت کا انتظار کرو. تجھے کنڈے میں ڈبا کے مارا ہوں میں آج. جابر رضا مولوی کونگاؤں والے, تجھے میں نے آج کنڈے میں ڈبا کر مارا ہوں. کنڈے کھانے سے 22 رجب سے پہلے آج تجھے کھلا کر مارا ہوں میں. بالکل جائز ہے, جائز ہے, جائز ہے. یہ 1000 بار بھی یہی ورڈ رہے. تیرا عالم منع کر رہا ہے کہ کنڈے 22 رجب کو کنڈے منانا یہ امیر معاویہ کی وفات کی خوشی منانا ہے. تیرا عالم لکھ رہا ہے, الیاس اتاری فیضان مدینہ میں لکھ رہا ہے 22 رجب کو کنڈے منانا یہ امام امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کی خوشی منانا ہے. اور تم کہ امام یہ تم امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تو دشمن ہو, کیونکہ امیر معاویہ دشمن شیعہ ہوتا ہے. شیعہ ہو, تم شیعہ ہو. مولانا الیاس نے جو لکھا برابر. ہاں بات یہ سنا. ہاں, تو واقع انسان ہے نا, انسان ہے کہ نہیں؟ بول. ارے صرف انسان نہیں, اشرف الانسان ہوں, اشرف الانسان. احمد رضا کی طرح خنزیر نہیں ہوں, سور نہیں ہوں, جو شیعہ ہو. جو گالی دینے لگیں گے پہلے بتا دے رہے ہیں, ابھی جو پوچھ رہے ہیں اتنا ہی بولو. بولے نا, کیوں تو جو بولتا ہے وہ تو بولتا ہے. برا گالی دینے جانتا ہوں کیا تو پتا ہے مجھے, بریلوی کا کام ہے کہ احمد رضا گالی سنتا تھا نا. احمد رضا کا نام ایک گالی کے نام سے مشہور تھا اس کے زمانے میں. اور احمد رضا اپنے پیر کے پاس جاتا تھا جو ایک ساتھ میں کئی 100 گالیاں دیتا تھا. وہ تیرا احمد رضا کا پیر, اور احمد رضا اسی کی صحبت میں جاتا تھا ملنے کے لیے. اس کو باپ منع کرتا تھا نقی علی. احمد رضا رات 12 بجے چھپ کر جاتا تھا اور اس کے پیر سے, گالی والے پیر سے, جو ایک ساتھ میں 100 گالیاں دیتا تھا گالی سننے کے لیے. اس لیے تیرا احمد رضا گالی دیتا تھا. تیرا دھرم گالی سے مشہور ہے. ابے تیری ماں کے پاس جاتا تھا. استغفر اللہ معاذ اللہ. اے بریلوی مولوی, تیری ماں کے پاس جاتا تھا. بول استغفر اللہ معاذ اللہ. تیری ماں کے پاس استغفر اللہ. جو بات کرنے وہ بات کر. احمد رضا وہ تھا کہ طوائف کے پاس کرتا اٹھایا تھا. وہ پتا ہے وہ احمد رضا کام ہے جو طوائف کے سامنے اعلیٰ تناسل بتانا. تو بات کر, جو میں پوچھ رہا ہوں اس پہ بات کر. ہاں بول. میں یہ پوچھا تم سے, امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیعہ تھے. پہلے تیرے جواب دیا نا, میں کیوں دوبارہ پوچھ رہا ہے تو؟ ٹھیک ہے, پھر کیوں پوچھا؟ بول, پوچھا کیوں؟ بول بات تو پھر کیوں پوچھا؟ بول پہلے بول تو کیوں پوچھا دوبارہ سوال کیوں کیا تو؟ تیرا احمد رضا شیعہ تھا کہ نہیں وہ پوچھ نہیں تو؟ جب اس کا جواب میں دے دیا ہوں پھر کس کو پوچھا وہ مردود؟ تیرا احمد رضا شیعہ تھا کہ نہیں وہ مجھے پوچھ مجھ سے کہ تیرا احمد رضا شیعہ تھا کہ نہیں تھا, وہ پوچھ. بے مردود, تیرے نزدیک احمد رضا مقام کیا میرے معاویہ سے زیادہ تھا؟ مولوی اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے کہیں شیعہ,
तेरे अशरफ अली थानवी ने कहीं शिया लिखा है? अहमद रजा को मैंने शिया साबित किया, अभी साबित किया शिया। तूने? हाँ अभी साबित किया मैंने। तेरा मौलवी रशीद अहमद गंगोई और जो है अशरफ अली थानवी, ये हकीमुल उम्मत और जो है कासिम लानतवी, ये सब जो है मर गए थे, ये उस दौर में शिया साबित नहीं कर सका। अच्छा जवाब दूं? जवाब दूं? पूछ रहे वो। हाँ हमारे अकाबिर ने अहमद रजा को शिया, मेरी बात अरे वही जवाब दे रहा हूँ ना, क्यों बोल रहा है? पूछ रहे वो बता। हाँ वही पूछ रहा हूँ, हाँ वही पूछ रहा हूँ, वही जवाब दे रहा हूँ। हाँ हमारे अकाबिर ने अहमद रजा को जब काफिर साबित किया तो शिया साबित करने की क्या जरूरत थी? काफिर कहा? हमारे हमारे अकाबिर ने तेरा अहमद खबीस जहन्नमी खारिज कुत्ते को, मरदूद को जब काफिर साबित किया तो शिया साबित करने की क्या जरूरत थी? बात से बात कर, गाली दिया तो फिर गाली सुनेगा। तेरा काम वही है ना। देख सुन, हवाला ले, गाली दे रहा है। हवाला ले, कहाँ साबित किया? गाली दे रहा तो तेरा अहमद रजा को हमारे अकाबिर ने काफिर साबित किया। ले हवाला ले, कौन सी किताब? हवाला ले। हाँ फतवा रशीदिया, हाँ ठीक है। हाँ इल्म गैब का कायल होना, सवाल। हुजूर फरमाते हैं कि जो शख्स इल्म गैब का कायल हो काफिर है। एक हवाला मत सुनना, कई हवाला दूंगा भी, फिर तू बोलना बीच में, ठीक है? जब तू सवाल मुझसे पूछे है ना कि दलाइल दे, दलाइल दूंगा मैं। तो हजरत जी आजकल तो बहुत आदमी हैं कि नमाज पढ़ते हैं मगर रसूलुल्लाह का मिलाद में हाजिर रहना, हजरत अली का हर जगह मौजूद होना और होना, दूर की आवाज का सुनना, मिसल मौलवी अहमद रजा खान बरेलवी, नाम साथ में लिखा हुआ है कि जिन्होंने रिसाला इल्म गैब लिखा है। अरे फिर सुन गधा कहीं का, बदमाश कहीं का। इल्म गैब लिखा है कि नमाजी और आलिम भी है, क्या ऐसे शख्स काफिर हैं? देख कभी सुन मरदूद सुन, कभी दलाइल दे रहा हूँ, बे इबारत पढ़ रहा हूँ मरदूद, बे चुल पौवे। हाँ तेरा आला हजरत के नाम साबित करूंगा। सुन नहीं है मेरे पास, सुन मरदूद सुनता क्यों नहीं? क्या आयत का हवाला तेरे मौलवी ने कयास किया है ना, कयास का फतवा लिखा है ना बे। रशीदिया क्या है? कयास है ना। फिर कहाँ भागा? देख फिर कहाँ भागा? कुरान हदीस है फतवा रशीदिया। अच्छा तूने तो हमारा अकाबिर की बात पूछा। कुरान हदीस है। अच्छा जवाब दो ना, जवाब ले। हाँ तूने क्या कहा? कयास है कि फतवा रशीदिया कुरान हदीस है। हाँ सुन, जवाब दूं? आगे नहीं है तेरे पास? जवाब दूं? अच्छा आगे दे रहा हूँ सुन, आगे दे रहा हूँ। हाँ अब मरेगा तू ऐसा। हाँ सुन, अल कौकबुल यमानी अला, सुन हवाला दे रहा हूँ, क्यों बोल रहा? अल कौकबुल यमानी अला औलादिज जवानी, रईसुल मुनाजिरीन हजरत मौलाना शेर इब्न अली मुर्तजा सैयद मुर्तजा हसन चांदपुरी रहमतुल्लाही अलैहि, उन्होंने लिखा है किताब के अंदर कि लिहाजा खान साहब बरेलवी अपने ही इकरार से खुद काफिर और मुर्तद हुए, और जो उन्हें काफिर न कहे वो भी बहुक्म खान साहब काफिर हुआ। फिर अब अहमद रजा का नाम लेकर के काफिर साबित किया है, और कितना दलाइल लेगा? तो तूने कहा कि तेरे अकाबिर ने कहाँ लिखा है? मैंने अकाबिर का हवाला, जब तू बोल रहा कुरान से, क्या कुरान है? क्या हमारे अकाबिर का फतवा कुरान से नजदीक है? तूने कहा कि तेरे अकाबिर का फतवा दे, मैं अकाबिर का हवाला दे रहा हूँ। अब तू कह रहा है क्या कुरान हदीस है? क्या तेरे नजदीक हमारे अकाबिर का कौल कुरान हदीस होता है मरदूद कहीं का? किताब का नाम बोल। इमाम आजम से बड़ा कयास करने वाला कोई मौलवी पैदा हुआ है क्या? अच्छा कूंडा की इमाम आजम ने साबित किया है। अबे इमाम आजम से कूंडा कयास कूंडा जो तुम बनाते हो, कूंडा तुम्हारा धर्म में फर्ज, तमाम नमाज रोजा हज ज़कात से फर्ज है, इमाम आजम का तरीका है। मजदी का धर्म मुझे पता है। अरे तुझे क्या पता है? तुझे पौवा बेचने वाला, तुझे क्या पता है? गलीज धर्म पता है। बे जावेद मौलवी कोनगा वाले, जिस नजदियों ने रब पर भी तोहमत लगाने के लिए नहीं छोड़ा, माज़अल्लाह रब्बिल। फिर कहाँ भागा? देखे ये सामीन, ये भागेगा। सामीन देख ले, एक मौजू पर बात नहीं कर पाएगा मरदूद।